فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ میرے ایک دوست ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا لطیف قلب دل کو کہا جاتا ہے یا دل کے اندر موجود ہوتا ہے؟ اگر دل کے اندر موجود ہوتا ہے تو دل تو انسان کے سینے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو پستان سے 2 انگل نیچے کس طرح ہوتا ہے؟ اگر تو لطیف قلب دل سے باہر ہے تو اس کا تصور کیا جائے گا؟ مطلب رنگ و شکل میں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دل ہی کو مطلب دل کے اندر ہی ہوتا ہے، مگر دل تو پستان سے 2 انگل نیچے کس طرح تصور کیا جائے جبکہ وہ تو درمیان میں واقع ہے؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی سلوک و تصوف کو اگر آپ ایک طرف رکھ لیں گے اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انہیں آپ کہیں کہ آپ میرا ایکو کروائیں، تو جب وہ آپ کو ایکو کروائیں گے تو وہ آپ کے سینے کے درمیان میں اپنے ماؤس جو ان کا ہے مشین کا وہ آپ کے سینے کے درمیان نہیں رکھیں گے۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ دل جو ہے وہ سینے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ میرا ساحۂ سینہ ہے اور اس ساحۂ سینے کا سنٹر یہ ہے، جبکہ دل یہاں نہیں ہے۔ دل ہمارے لیفٹ سائڈ پر واقع ہے اور اس پر مشائخ کرام اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہمارا دین جو ہے وہ سب اس پر ہے، کیونکہ احادیث طیبہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسر کہا ہوا ہے، ایسر اور ایمن کہا ہوا ہے۔ ایسر کی معنی ہے لیفٹ، تو اسی لیے دل جو ہے وہ ہماری سینے کے لیفٹ سائڈ میں واقع ہے۔ اسی سوال میں دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قلب جو ہے اسی دل کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کو فؤاد بھی کہتے ہیں اور اسے قلب بھی کہتے ہیں، تو قلب ہی دل کا نام ہے، فؤاد یا قلب جو ہے اس دل ہی کا نام ہے۔ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ بھئی اگر قلب ہے تو یا اس کے اندر ہے یا اس کے باہر قلب ہے؟ مثلا میں آپ کی بات کو اس طرح تشریح دوں کہ آپ کہیں گے کہ بھئی لاہور ہے، ٹھیک ہے، اور لاہور جو ہے وہ کیا مینار پاکستان لاہور ہے یا پوری کا پورا لاہور ہی لاہور ہے؟ تو میرے بھائی پورا لاہور ہی لاہور ہے۔ یہ جو مینار پاکستان ہے یہ لاہور کے ایک حصہ ہے، اسی لیے قلب جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتڑا ہے۔ اگر آپ قلب کی تعریف پڑھیں گے نا کہ قلب کیا ہے تو کہتے ہیں گوشت کا ایک لوتڑا ہے جو دائیں طرف کی بجائے وہ بائیں طرف ہے، دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف ہے اور مائل بسینہ ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کا یہی حال ہوتا ہے، بلکہ کئی جانور جو ہے ان کا بھی قلب جو ہے وہ لیفٹ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ بہت سارے جانور جو ہے ان کا قلب بھی لیفٹ ہی سائڈ پر ہوتا ہے، تو سینے کے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ اچھا دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اس کی اندر کا کوئی چیز ہے یا یہ یہی بذات خود ہے، تو 2 انگل نیچے کیسے تصور کیا جائے گا؟ آپ اگر ایکس رے کروائیں گے یا سی ٹی اسکین کروائیں گے یا آپ اگر ایکو کروائیں گے تو ہمارا دل کا جو ابتدائی حصہ ہے نا، شروع والا حصہ، جو شروع والا حصہ ہے وہ شروع یہیں سے ہوتا ہے جہاں پر ہمارا پستان ہے، اس پستان کے 2 انگل نیچے سے قلب شروع ہی ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ قلب ایسے لٹکتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی آپ سویا کریں تو آپ دائیں کروٹ میں سویا کریں۔ دائیں کروٹ سونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دائیں کروٹ سوتے ہیں تو آپ کا دل پھر یہ اس طرف لٹکتا رہتا ہے، دائیں طرف آپ کا دل لٹکتا رہتا ہے، تو وہ دل جب لٹکتا ہے تو اس میں بیداری کا عالم ہوتا ہے، وہ بندہ گہری نیند نہیں سوتا۔ اور جب لیفٹ سائڈ پر آپ سوتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ لیفٹ سائڈ والوں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگ کے جاتا ہے اور دل جو ہے وہاں پر بندے کو پھر گہری نیند آ جاتی ہے۔ تو مراد اس گوشت کے لوتڑے سے ہی قلب ہے۔ اچھا پھر اس گوشت کے لوتڑے کا ایک حقیقت جامعہ ہے، ایک یہ قلب ہے، ایک اس قلب کا حقیقت جامعہ ہے، اور حقیقت جامعہ جو ہے اس کا فوق العرش ہے، یعنی جس کو اصل کہتے ہیں۔ ایک قلب صنوبری ہے، اس کو جو یہاں گوشت کا لوتڑا ہے اس کو قلب صنوبری کہتے ہیں، اور ایک اس کا حقیقت ہے حقیقت جامعہ جو عرش عظیم الشان سے فوق ان کا اصل ہے وہ ہے۔ اچھا آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ذکر آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے، تصور کیسے کرنا ہوتا ہے؟ بھائی ہم نے ذکر میں نہ قلب کا تصور کرنا ہے، نہ اس میں اللہ کا تصور کرنا ہے،
نہ ہم نے کسی گوشت کے لوتڑے کا تصور کرنا ہے، بلکہ ہم تو انتظار میں اس فیض کا ہے، اس ذکر کے انتظار میں ہے جو ہمارے قلب پر وارد ہوتے ہیں، اور وہ بے رنگ ہوتا ہے۔ جو فیوزات آتے ہیں ہمارے دل میں، ان کی فیوزات کے رنگ کو جو مشائخ نے ذکر کیا ہوا ہے، اس رنگوں میں بھی ممکن ہے کہ اس رنگ میں وہ فیض ہمیں مل رہا ہو۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ یہاں ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ذکر کی اثر ہوتا ہے قلب پر، کیونکہ قلب میں بذات خود نہ تو زبان ہے، نہ قلب میں جو ہے وہ لب ہے، ہونٹ ہے، نہ اس میں مخارج ہے۔ تو اس میں ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس میں ذکر ایسے کیا جاتا ہے کہ اس ذکر کی اثر کی وجہ سے اس میں کچھ حرارت یا کوئی خلش یا درد ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دھوپ سینک رہا ہوں، تو دھوپ تو آسمانوں میں ہے، سورج آسمانوں میں ہے، اس دھوپ کی اثرات کو آپ سینک رہے ہوتے ہیں یہاں پر دنیا میں۔ فلہذا ہم نے جب قلب میں ذکر کرنا ہوتا ہے تو قلب کا تصور ہم نہیں رکھیں گے، ہم مضغے یا گوشت کے لوتڑے کا تصور نہیں رکھیں گے، ہم اس قلب میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سنہری حروف پر اللہ لکھا ہوا تصور کریں، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ وہ توجہ جو معرہ ہے 6 جہات میں سے، یعنی وہ توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ان 6 جہات سے مبرہ، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی یہ گوشت کا لوتڑا ہے، بلکہ اس قلب پر جو ذکر کی اثرات ہوتے ہیں اس اثرات کو آپ محسوس کرتے جائیں گے۔ وہ قلب میں آپ کی حرارت محسوس ہوگی، آپ کے قلب میں کوئی خلش محسوس ہوگی، آپ کے قلب میں کوئی درد محسوس ہوگا، آپ کے قلب سے غفلت دور ہوگی اور اللہ کی عبادت پر وہ ہوگا۔ تو یہ کام ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اس نظریے کو درست فرما لیں کہ قلب جو ہے، دل جو ہے، وہ انسان کے سینے کے درمیان نہیں ہے، بلکہ انسان کی سینے میں لیفٹ سائڈ پر، یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے۔